ویسا ہی سیل جو مسلم لیگ نون نے بھی اپنے دور میں قائم کر کے غلط کام کیا تھا، آپ نے نہیں کیا. آپ ایک ایم او یو کر کے آئے ہیں. میں نے وہ ایم او یو پڑھا ہے، میننگ لیس ایم او یو ہے. یار جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. ایک جیسے کام کر رہے ہو یار، خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو، تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی، ایمبیرس کرتے ہو ایک دوسرے کو. کتنے دن یہ جماعتیں اقتدار میں رہیں، ادھر سے ادھر آ گئی، ہم بھی ادھر سے ادھر آ گئے. آپ نے نہیں آنا. کل جب آپ اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے لوگوں میں، کارکردگی کیسے دکھائیں گے؟ جناب وزیر اعظم گئے تھے، پورے پاکستان کو کا معاہدہ کر کے آئے ہیں. آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا، ریزائن دے کے جاؤں گا. السلام علیکم ناظرین. خواجہ سعد رفیق نے اپنی حکومت کی دھاندلی کو بے نقاب کر کے تاریخ رقم کر دی. شہباز شریف صاحب معذرت چاہتا ہوں، ہم 8 فروری کو الیکشن ہار چکے تھے مگر فارم 47 کے ذریعے ہمیں اقتدار دیا گیا. بڑے میاں صاحب تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے مگر معذرت کے ساتھ انہوں نے بھی بوٹ کو عزت دے دی. میاں صاحب یہ بھی سچ ہے کہ 8 فروری کو قوم نے ووٹ عمران خان کو دیا اور حکومت کرنے کا حق بھی پی ٹی آئی کا ہے. آرمی چیف صاحب ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ عمران خان کو فوراً رہا کیا جائے اور ملک میں نئے الیکشن کرائے جائیں. خواجہ سعد رفیق عمران خان کے حق میں کھل کر بول پڑے. آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار ہوں. لیکن جناب اسپیکر گریبان پکڑ کے اور کن پٹی پہ پستول رکھ کے میثاق نہیں کروائے جاتے. میثاق ضرور کیجئے، میثاق جمہوریت سے شروع کیجئے. میثاق معیشت تو آپ کو یاد رہ گیا، میثاق جمہوریت یاد کیوں نہیں رہا؟ تو میثاق جمہوریت کو پہلے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو پیش کیا جانا چاہیے، پیش کیا جا چکا ہے انڈیڈ. پھر میثاق معیشت پر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غیر جمہوری رویے بھی اپنائیں، آپ آمرانہ اقدامات بھی کریں، انتقامی کارروائیوں میں بھی ملوث ہوں اور ڈھٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ آپ کے پلے ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے، جو ہمارے پلے تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے. ہمارے اس منتخب وزیر اعظم بھائی جان یہاں این آر او دینے کی پوزیشن نہیں رکھتا. تو میثاق کے لیے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، مگر جناب اسپیکر میثاق کرنے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے، ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں، آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کروائیں. آپ پہلے دھمکی دیں کہ ضمانتیں نہیں ہوں گی، اس کے بعد ان پر عمل درآمد ہو. یہ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے. بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ نہیں بچے، ہم نہیں بچے، وہ ایم کیو ایم والے بھی نہیں بچے. آپ کیسے بچیں گے؟ ٹائم نہیں، انشاءاللہ نہیں کہنا، ٹائم زیادہ نہیں ہے. ایک آدھ رات جیل خانے میں ایسی آئی جب میرے بھائی کو ہارٹ کا پرابلم ہوا کہ میرا دل کیا کہ میں بد دعا دوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں ڈر گیا بد دعا دینے سے. میں نے بد دعا دی نہیں ہے. کیا چوری کی ہے ہم نے؟ کون سا ڈاکہ مارا ہے؟ شذا بیٹھ جاؤ بیٹا، باپ چلو. کون سا ڈاکہ مارا ہے ہم نے؟ کہتے کہ جنرل الیکٹرک کے جو لوکوموٹیو ہیں وہ مہنگے آئے ہیں. میرا ایک بھائی بھی فالو کرتا تھا بغیر سمجھے. کدھر گیا جی وہ؟ میں نیب کی کسٹڈی میں ہوں نا 7 مہینے سے. کیوں نہیں مجھ پر وہ الزام آئی جو ہے وہ اس کی وہ مجھے چارج شیٹ کیا گیا؟ یار ہر بندہ چور تو نہیں ہوتا. ہمیں پتہ رگڑا کس بات کا لگ رہا ہے. رگڑا تقریروں کا ہے. مجھے پتہ ہے میں تقریریں کرتا رہا ہوں، رگڑا لگنا چاہیے تھا. جماندرو ہم یہی کام کرتے ہیں، مجھے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، باقی کے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، تو لیے جائیں. یہ حساب آپ نہیں دینا ہے اور تو کسی نے دینا نہیں ہے کل. تو جناب اسپیکر یہ بجٹ، اس پہ میں کچھ دیر بات کروں گا، میں اپنے ٹائم میں کوشش کروں گا ختم کروں. اس بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کی چیخیں نکلوا دی. اس بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی تباہی کے تابوت میں یہ بجٹ بدقسمتی سے آخری کیل ثابت ہوگا. اور یہ جو آپ چھاپوں کا اختیار دے رہے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو، یہ ایک کرپشن کا سیلاب نیا نہیں آئے گا. کیا کرپشن صرف سیاست دانوں تک محدود ہے؟ سول سرونٹس میں کوئی کرپشن نہیں ہے. پولیس، ایف بی آر، کسٹمز، انکم ٹیکس سب دودھ کے دھلے ہیں. کوئی کسی سے دہاڑی نہیں لگاتا. یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں،
اس کے اثرات آپ کو پتہ کیا ہیں؟ پوری قوم بھگتے گی، لوگوں کے گھروں میں گھس کے چھاپے ماریں گے یہ لوگ تو اور اسی طرح 12 لاکھ سالانہ ٹیکس کی چھوٹ کو 4 لاکھ پر لانا ظالمانہ اقسام ہے۔ ٹیکس لیب کو آپ 35% تک لے گئے ہیں، ٹیکس کلیکشن بڑھ ہی نہیں سکتی اس سے۔ جو حکومت 4,000 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی، 5,500 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا کیسے کریں گے؟ اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو صوبوں کو کہاں سے دیں گے؟ یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ کیسے مکمل کریں گے آپ تو میرا استعفیٰ مانگا کرتے تھے، عمران خان صاحب نے بھی مانگا تھا۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، نیب کا بلیک لا پاکستان کی اکانومی کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ وہاں صرف سیاستدان نہیں ہیں، ہم تو 2, 2.5, 3 ہیں، سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہماری جانوں کو بھی رو رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لا میں تبدیلی نہیں کی، نالائکی کی کرنی چاہیے تھی۔ وہ نالائکی آپ بدرجہ ختم کر رہے ہیں اور یہ نالائکی آپ کے بھی گلے پڑے گی، پر ہم آپ تو بھگت لیں گے۔ ایک لے مین کیوں بھگتے؟ جس پہ شک آتا ہے بغیر ثبوت کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں کے بچے ہیں، لوگ فیملیز والے ہیں، منہ کالے کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج خوف کا عالم یہ ہے، آپ اپنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمیں رگڑا لگانے کے شوق میں سول سرونٹس ڈر گئے ہیں، کوئی فائل سائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیٹ لاس پاکستان کا، اور اتنا اونچا بولنا، چور 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 کہنا، کتنے دن یہ سودا بکے گا؟ کتنے دن اس راگ کا آپ الاپ کریں گے؟ آپ کا کام کارکردگی بھی ختم ہوگا۔ آپ کرتے احتساب، اگر آپ ایک امپارشل گورنمنٹ ہوتے، جس حکومت کا سربراہ کہے میں نہیں چھوڑوں گا اور وہ بازو ٹانگ لے، جس کے وزراء کے ہم گرفتاریاں کرواتے ہیں، وہ کریڈیبلٹی لوز کر دیتی ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی۔ آج نیب کو گسٹاپو بنا دیا گیا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا شور مچا کے مخالفت اور مزاحمت ختم ہوگی، یہ اس کی غلط فہمی۔ 22 کروڑ کا ملک جس میں بار بار الیکشن ہوا ہے، جس کی 71 سالہ جدوجہد کی، جمہوری جدوجہد کی تاریخ ہے، ڈنڈے سے، دھمکیوں سے، گرفتاریوں سے، جبر سے، انتقام سے نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ ریورس گیئر لگ گیا ملک کو۔ ملک تو سب کا ہے، ہم سب لوزر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی لوزر ہوں گے۔ اس لیے اس سے بچیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان آگے بڑھ جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتان تراشی اور بدسلوکی یہ دفن کر دے گی؟ پیپلز پارٹی کو ہم زور لگا کے دفن نہیں کر سکے۔ یہ بیٹھے ہمارے دوست، پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی تھی ضیاء الحق کے دور میں، اور جب بی بی آئیں اور کوئی نظر نہیں آتا تھا، صرف پیپلز پارٹی نظر آتی تھی۔ 10 سال کا رگڑا لگایا تھا ضیاء الحق نے۔ اور بھائی جان، ایوبی مارشاء اللہ کا سبق، ضیاء مارشاء اللہ کا سبق، مشرف دور میں ہم 19 آدمی تھے یہاں پہ، پھر اس ملک میں ہماری حکومت۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت میں اپوزیشن کو زیادہ رگڑا لگایا گیا یا پی ٹی آئی کی حکومت میں اپوزیشن کو زیادہ رگڑا لگایا گیا؟ کیا ہم لوگ ان کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اقتدار میں آ کر صرف سیاسی انتقام کا ایک دوسرے کو نشانہ بنائیں یا ہمارے مسائل حل کریں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کیا بھی بنے ہمارے، تو یہ پولیٹیکل ریالٹیز کو گلا گھونٹ کے دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم پڑے ہیں جیلوں میں، ہمیں پتہ ہم نے ابھی نہیں آنا، ہمیں جلدی بھی نہیں، ہم جیلوں میں پڑے، ہمارے اور ساتھی بھی آ رہے ہیں، پر اگلا سال اللہ نہ کرے آپ کا سال ہے، شاید آپ کو اس کی آواز نہیں آ رہی، میں نہیں چاہتا، میں انشاءاللہ نہیں کہوں، ہم یہ نہیں چاہتے آپ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ جو کمزور ہوتے ہیں وہ مارشل لاؤں کے ساتھ نہیں لڑتے، کمزور لیٹ جاتے ہیں، وہ اپنے ضمیر بدلتے ہیں۔ ضمیر بدلنے والے بھی اسی ایوان میں موجود ہیں، اور ضمیر نہ بدلنے والے بھی اسی ایوان میں موجود ہیں۔ آخر میں جناب اسپیکر، ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنی جماعتوں اور قیادتوں کے دفاع میں جھوٹ بولنے کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے قائدین کو پتہ نہیں اللہ کا خدا نہ خواستہ اوتار بنا لیا ہے۔ انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اپنی جماعتوں کے دفاع میں ایک دوسرے کو ہم لان تان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر ریاست میں اگر یہ حالات رہے تو میں آپ کو بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ جمہوری نظام خطرے میں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ خطرے میں نہیں ہے وہ اپنی غلط فہمی نکالے، زیادہ وقت نہیں ہے، اس طرح 5 سال نہیں نکلیں گے۔ یہاں 5 سال آرام سے نہیں نکلتے، نہیں نکلے کسی کے۔
اس انداز میں تو دو بھی نہیں نکلیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں جمہوری نظام کو نقصان ہوا، ذمہ داری بھائی آپ پر ہوگی. جو مخالفین کو یہاں سے پکڑ کے دھمکیاں دیتے تھے، نہیں چھوڑوں گا، گرا دوں گا، یعنی ہم کتنے کمزور ہیں. ہم جیلوں میں پڑے مر تو نہیں گئے، ہمارا اچار نہیں پڑنا جیلوں میں بھائی، ہم نے سڑنا نہیں ہے وہاں پہ. ہم پہلی بار نہیں گئے ہیں، 12 بار یہ بھگتائی ہے. کبھی ہم غدار تھے، کبھی ہم باغی تھے، کبھی ہم شرپسند تھے، اب ہم چور ہیں. آئندہ شاید کوئی اور رقم ملے گا. تو میں آپ سے ایٹ دی اینڈ درد دل کے ساتھ یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ اس ایوان کا کوئی رکن ڈیوائیڈ کے اس پار یا اس پار اس سلوک کا شکار ہو جو سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا، جو بدسلوکی ریاست پاکستان میں ہمارے ساتھ بار بار کی گئی ہے اور ہم نے بھگتی ہے. میں بد دعا نہیں دیتا، میں نہیں چاہتا. 40 سال کا میرا اپنا سیاسی سفر ہے، 75 سال کی میری سیاسی خاندان کی سٹرگل ہے پری پارٹیشن. میں نہیں چاہتا جو پی 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 اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو. اللہ کے واسطے اس کو کمزوری نہ سمجھے، اس پہ تھاٹ پروسیس سے گزریں اور ایک ایسا راستہ بنائیں کہ ہم مل کے آگے بڑھیں اور یہ بدسلوکی کا، انتقام کا اور رگڑے لگانے کا نظام ختم ہو. ویسا ہی سیل جو مسلم لیگ نون نے بھی اپنے دور میں قائم کر کے غلط کام کیا تھا، آپ نے نہیں کیا. آپ ایک ایم او یو کر کے آئے ہیں، میں نے وہ ایم او یو پڑھا ہے، میننگ لیس ایم او یو. یار جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. ایک جیسے کام کر رہے ہو یار، خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو، تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی، ایمبیرس کرتے ہو ایک دوسرے کو. کتنے دن یہ جماعتیں اقتدار میں رہیں، ادھر سے ادھر آ گئیں، ہم بھی ادھر سے ادھر آ گئے. آپ نے نہیں آنا. کل جب آپ اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے لوگوں میں، کارکردگی کیسے دکھائیں گے؟ جناب وزیر اعظم گئے تھے، پورے پاکستان کو کا معاہدہ کر کے آئے ہیں. آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا، ریزائن دے کے جاؤں گا. ناظرین کرام، آپ نے خواجہ سعد رفیق کی گفتگو سنی. خواجہ سعد رفیق نے کافی جذباتی اور زبردست تقریر کی. انہوں نے کہا کہ اگر آج ہماری حکومت ہے تو کل کو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. انہوں نے کہا کہ ووٹ جو تھا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملا، مگر حکومت ہماری کیسے بنائے گی؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ مسلم لیگ نون جو تھی وہ 8 فروری کو الیکشن ہار چکی تھی اور ان کی تقریباً 18 سے 20 سیٹیں تھیں. مگر ناظرین آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ظلم تشدد ہوا، جو چادر اور چار دیواری کا پامالی کی گئی، اس کے باوجود بھی قوم نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد کیا اور اس کو ووٹ دیا. ناظرین جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جنرل فائز عیسیٰ کے عدالت میں، تو ناظرین انہوں نے پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی تقریباً اجازت ہی نہیں تھی. اور جتنے لوگوں نے الیکشن لڑا وہ کوئی وکیل تھا، سارے نئے لوگ تھے، مگر لوگوں نے شکلیں نہیں دیکھی، صرف عمران خان کو دیکھا. لوگوں نے بینگن پر مہریں لگائیں، لوگوں نے واجے پر مہریں لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ زندہ دل ہے. ناظرین یہ بات نہیں ہے کہ ووٹ عمران خان کو ملا یا، مگر جس کو بھی عوام چاہے اسی کو ووٹ دے اور اسی کی حکومت بننی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ بھی تاریخ رقم ہے کہ تیسری مرتبہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے کچھ کام کیے ہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے. اگر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کام نہ کرتی تو پی ٹی آئی کی تیسری مرتبہ حکومت نہ بنتی. اور وہاں پر کیونکہ سیٹیں اتنی زیادہ تھی، وہاں پر دھاندلی کرنا کافی مشکل تھا. مگر پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں، کراچی، خاص طور پہ کراچی میں جو دھاندلی کی گئی یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. فارم 47 جو بنایا گیا ناظرین، بچے کو پتہ ہے کہ وہ اس پر جو لکھائی تھی 5 کو 9 کر دیا گیا اور 9 کو 0 کر دیا گیا. ناظرین ہمارے جو سیاستدان ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے. آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں انہوں نے ہیلی کاپٹر سے نیچے گرائیں. مسلم لیگ نون نے آصف علی زرداری کو انہوں نے چور کہا. انہوں نے کہا کہ ہم آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر منی لانڈرنگ کے پیسے نکالیں گے. مگر آج بدقسمتی سے وہی 2 جماعتیں جو عمران خان کے خلاف ہیں، آج وہ دونوں اقتدار کر رہی ہیں. ایک صدر ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہے. ناظرین جو انہوں نے اسمبلی میں آئینی ترمیمیں پیش
پیش کی ہیں اور جو پاس کروائی ہیں 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم، اس نے جمہوریت کو اور کمزور کیا ہے اور آمریت کو طاقتور کیا ہے۔ عدلیہ کمزور ہوئی ہے، اب عدلیہ ایک نام کی رہ گئی ہے۔ دوسری طرف عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لوگوں کو 2 ٹائم کی روٹی کھانی بہت مشکل ہو چکی ہے اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور پاکستان میں بھی تقریباً 370 روپے لیٹر کے قریب تیل ہے۔ جیسے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ابھی بھی جاری ہے اور دعا ہے کہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں امن ہو، اور جب امن ہوگا تو تبھی ملک ترقی کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔